دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یمن کے لیے مذاکرات اور ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور سکھ مظاہرین نے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے سکھ برادری کے خلاف اشتعال انگیز بیانات پر ان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اتھارٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے سمیڈا کو مارکیٹ سے نئی افرادی قوت بھرتی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری سرگرمیوں کے شعبے میں پیشہ ورانہ تربیت کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کے اس اجلاس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والے انسانی بحران اور انہیں ان کے آبائی وطن سے بے دخل کرنے کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی تجاویز پیش کرنے پر فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم فلسطینیوں کے منصفانہ نصب العین کے لیے پاکستان کے اصولی موقف اور مستقل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حکومت افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے موجودہ تعاون میں اضافے اور دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک کی نئی راہیں تلاش کرنے کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ یمن کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یمن میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تنازع کے تمام فریقین سے امن معاہدوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے اپنے وعدوں کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی زیر قیادت امن عمل کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور تنازع کے جامع اور پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے خاران میں فرنٹیئر کور بلوچستان کی زیر اہتمام قائم خصوصی بچوں کے اسکول کا دورہ کیا۔ یہ خاران میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے جو بصارت اور سماعت سے محروم اور ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کو معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اس موقع پر کور کمانڈر کو اسکول کی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج خاران کے ہونہار طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 8,68,871 تک پہنچ چکی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارت اپنی غیر روایتی جنگی ہتھ کنڈوں کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کر کے علاقے میں انتشار پھیلانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر پولیس کے 60ویں ریکروٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے امن و امان برقرار رکھنے پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت میں مزید اضافے کے لیے 1 ارب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا کہ اگر اس نے مظالم کا یہ سلسلہ جاری رکھا تو اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔
بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے دورہ برطانیہ کے موقع پر لندن میں سکھ برادری نے شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران ایک سکھ رہنما جے شنکر نے گاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے بھارتی پرچم پھاڑ کر شدید غصے کا اظہار کیا۔ احتجاج کرنے والے سکھوں نے مودی کی پالیسیوں اور بھارتی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت کی۔ احتجاج میں شریک سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جے شنکر بھارت کے عالمی جاسوسی نیٹ ورک کو چلا رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے سکھوں کے خلاف شرانگیز بیانات پر عالمی سطح پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ بھارت میں پچھلی کئی دہائیوں سے سکھوں کو ان کے بنیادی مذہبی، سیاسی اور سماجی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔